اسلام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگ ہیں جو آج خوش ہیں؟ ہاتھ چوک کی طرف سے کافی لوگوں کے ہاتھ نیچے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آج خوش ہیں؟ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خدا کے جلال کی زور کا تعظیم۔ کتنے لوگ ہیں جن کو آج کا عنوان پتہ ہے؟ میں نے پچھلے اتوار بتایا بھی تھا، یہاں کہیں پر آج کا جو عنوان ہے وہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے جا رہے ہیں، وہ ہے دی پاور آف ٹیئرز، آنسوؤں کی طاقت، ہنجواں دی قوت۔ کیا ہے؟ آنسوؤں کی طاقت کے بارے میں آج ہم سیکھتے جا رہے ہیں۔ سو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خدا کے کلام میں سے آج کی جو مرکزی آیت ہے اس کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں سے جو آج کی مرکزی آیت ہے زبور 56 اس کی 8ویں آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالے زبور 56 اور اس کی خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے۔ کیا وہ تیری کتاب میں درج نہیں ہے؟ کیا وہ تیری کتاب میں درج نہیں ہے؟ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت۔ آج خدا کے کلام میں سے ایک بہت ہی کم بولے جانے والا لیکچر یا سرمن ہے، وہ ہے آنسوؤں کے بارے میں۔ ہر شخص جتنے بھی اس وقت یہاں پہ موجود ہے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر سال کسی نہ کسی ایسے مرحلے پر ضرور روئے ہوں گے۔ اور کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ کہے کہ میں کبھی نہیں رویا، یا میں کبھی اشکبار نہیں ہوا، یا میری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلے۔ ہر انسان رویا ہے، اور یہ کلام ہر انسان کے لیے ہے۔ آنسو کمزوری کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ آنسو جو ہے وہ غم کی علامت سمجھے جاتے ہیں، مگر بائبل آنسو کو کوئی اور رتبہ دیتی ہے۔ بائبل جو ہے وہ آنسو کو کوئی اور شکل دیتی ہے۔ بائبل ہمیں آنسو کے بارے میں کچھ اور بتاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ شخص جو روتا ہے وہ کمزور ہے، وہ نڈھال ہے، وہ مجبور ہے، اس کو کسی مشکل سے وہ دوچار ہے، اس کو کوئی پرابلم سرفیس ہے، مگر بائبل اس کی بنسبت بات کرتی ہے، اور بائبل کہتی ہے جو آنسو ہے وہ خاموشی کی دعا۔ آنسو جو ہے وہ خاموش عبادت ہے۔ آنسو جو ہے وہ عبادت کا نام ہے۔ آنسو جو ہے وہ توبہ کا اظہار ہے۔ آنسو جو ہے خدا کے دل کو نرم کرنے کا نام ہے۔ آنسو جو ہے خدا کے ارادے کو بدلنے کا نام ہے۔ آنسو جو ہے برکت لینے کا راز ہے، اور آنسو جو ہے نجات کا سبب بھی بنتا ہے۔ آج کے دور میں ہر کوئی آنسو بہاتا ہے، کوئی کسی محبوب کے سامنے، کوئی کسی رشتہ دار کے سامنے، کوئی کسی احباب کے سامنے، کوئی کسی دوست کے سامنے، کوئی کسی نہ کسی شخص کے سامنے آنسو بہاتا ہے۔ اپنے دکھ کو، اپنے درد کو اس کو بتاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں غمگین ہوں، میں نڈھال ہوں، میں مجبور ہوں، میں کرب کے اندر ہوں، میں درد کے اندر ہوں۔ اپنے غم جڑے نے اور لوگاں نوں دس دے۔ اور اس کا کنکلوژن نکلتا کیا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا کیا ہے؟ جب ہم اپنے غموں کو، اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے بہاتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں ہمیں تانا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کو فلاں پرابلم تھی، اس کو فلاں مسئلہ تھا، تب یہ میرے سامنے رویا تھا۔ جب ہم انسان کے سامنے اپنے آنسو کو بہاتے ہیں تو وہ تماشا بناتے ہیں، مگر وہی آنسو جب خدا کے سامنے بہائے جاتے ہیں، انسان کیا کرتے ہیں؟ تماشا بناتے ہیں، مگر آپ کا اور میرا خدا مثال بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ انسان تماشا بناتے ہیں، انسان کبھی نہ کبھی آپ کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ فلاں وقت پہ، فلاں ٹائم پہ اس شخص نے میرے سامنے اپنا دکھ
تھا, شیئر کیا تھا, مگر وہی دکھ جب آپ خدا کے سامنے بہاتے ہیں تو خدا ہسٹری قائم کر دیتا ہے, خدا تاریخ بنا دیتا ہے, خدا آپ کے آنسوں کا خیال رکھتا ہے. ہاللیلویا. ہم نے زبور نویس مقدس داؤد کا جو زبور ہے بارے میں جب اس کا سیاق و سباق ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس ٹیکسٹ کا جو کانٹیکسٹ ہے, مقدس داؤد نے یہ زبور تب لکھا جب وہ ڈر کے مارے بھاگتا پھرتا تھا, جب اس کو ڈر تھا کہ کہیں ساؤل اس کو ہلاک نہ کر دے, کہیں ساؤل جو اس کے خون کا پیاسا ہے اس کو ڈھونڈتا پھرتا ہے, کہیں وہ ساؤل کے ہاتھ چڑھ کر مارا نہ جائے. اور کیا کرتا ہے, ڈرتا ڈرتا جا کر جات کے اندر, اس شہر کے اندر جہاں کا جاتی جولیت تھا, جس سورما کو مقدس داؤد نے مارا تھا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا, انہی کے شہر میں جا کر پناہ لے رہا ہے ڈر کے مارے. اور جب جات کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہی داؤد ہے, وہی اسرائیلیوں کا سورما ہے جس کے اندر خدا کی غیرت ہے, جس کے ہمارے ایک بڑے کداور کو, سورما کو ایک پتھر سے مار گرایا ہے, ہن سارے شہر سے آیا متے ہن دا حال دیکھو. لکھا ہے انہوں نے اس کو حراست میں لے لیا ہے, انہوں نے اس کو کسٹڈی میں لے لیا ہے اور اس کو ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تب مقدس داؤد فلسطینیوں کے جب ہاتھ چڑھ گئے ہیں, جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, تب وہ خدا سے التجا کرتا ہے, تب وہ خدا سے درخواست کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میری آوارگی سے وابستہ ہے, تو میری آوارگی کو جانتا ہے اور تو نے میرے آنسوؤں کو کیا ہی کہتے ہیں. ہمارے آنسو جو بہتے ہیں کبھی نہ سوچو کہ وہ ویسٹ ہو گئے. یہ مطلب جو ہم نے پڑھا ہے, ایک ایک آنسو جنہوں میں تسی پیدا ہوئے جیتے ہون تک, ہر ایک آنسو کو خدا نے اپنے پاس جمع رکھا ہوا ہے. وہ آپ کی سسکیوں کو, وہ آپ کے غموں کو, وہ آپ کی دعاؤں کو, وہ آپ کی علاجاتوں کو سب کچھ یاد رکھتا ہے. سب سے بڑھ کر وہ آپ کے آنسوں کو بھی نہیں بھولا. ہر ایک آنسو جو آپ کی آنکھ سے ٹپکا ہے, ہر وہ آنسو جو آپ کی آنکھ سے نکلا ہے, ہر ایک آنسو نو یسوع جانتا وا خدا نے جمع کر رکھیا وا. کبھی نہ سوچے کہ خدا آپ کے آنسوؤں کا جواب نہیں دے رہا. کبھی نہ سوچے کہ شاید خدا کو میرا رونا, میرا آہو نالا نظر نہیں آ رہا. خدا ہر ایک آنسو کا حساب رکھتا ہے. اور آنسو ایک ایسی پاورفل چیز ہے, شاید جنوں اکھ جو نکلتا ہوا تھلے دیکھتا کسی نو آواز نہیں آتی, کسی نو آواز نہیں آتی, مگر یہ سایہ فرماتا ہے کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے, نہ اس کا کان بھاری ہے کہ سن نہ سکے. آپ کے ہر ایک آنسو جب وہ آنکھ سے نکلتا ہے, جہاں بھی گرتا ہے, زمین پہ گرتا ہے, اس کا ساؤنڈ, اس کی وائس, اس کی آواز خدا کے کانوں تک جاتی ہے. اور آج جو ہم سیکھنے والے ہیں اسی کے بارے میں ہے کہ آپ کے جو آنسو ہیں وہ کبھی رائگاں نہیں جاتے, اور آپ کے ہر ایک آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ آنکھ جو ایک آنسو نکلتا ہوا تے خدا بڑے بڑے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. مگر ہونا وہ خدا کے لیے آنسو چاہیے. آج کل لوگ آنسو بہاتے نے جسمانی محبت کے پیچھے, اپنے دوست کے لیے, کسی شخص کو جسے وہ پسند کرتا ہے اس کے لیے, ایسے نکارا دوستوں کے لیے جو چیٹ کرتے ہیں, جو ان کی خلاف باتیں کرتے ہیں, کنٹروورسی کرتے ہیں, کردار کشی کرتے ہیں. ہم آج تک ان لوگوں کے لیے آنسو بہاتے ہیں. آج سے یسوع کے لیے آنسو بہانا شروع کرو تو دیکھو پھر رزلٹ کی ملتا ہے, انہیں نتیجہ کی ملتا ہے. آج تک اگر آپ لوگوں کے لیے آنسو بہاتے آئے ہیں تو ہن یسوع واسطے بہانا شروع کرو تو دیکھو تبدیلیاں کی ہوئی ہیں. سب سے پہلے آپ کے آنسو, جو پہلا پوائنٹ ہے, آپ کے آنسو خدا کا ارادہ بدل دیتے ہیں. آپ کے آنسو کیا کرتے ہیں, خدا کا ارادہ بدل دیتے ہیں. ہم نے اکثر ہزار بار یہ بات سنی ہے نینوا کے بارے میں. مقدس یونا جب نینوا میں جاتے ہیں جہاں پہ خدا اس کو بھیجتا ہے, خدا کہتا ہے وہاں پہ جا کے کیا کر, ان کو بتا کہ میں تم لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے والا ہوں. میں کیا کرنے والا ہوں, تم لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں. اور وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ تمہاری
بدی کا شور میرے کانوں تک آ گیا ہے. تمہارے گناہ عروج پر ہیں اور ان کو زوال آنے کا نام نہیں. اس لیے میں کیا کرنے لگا ہوں, آپ سب کو بائبل بتاتی ہے وہاں پر 1,20,000 لوگ تھے. کتنے تھے؟ 1,20,000. بہت سارے مفسر نے یہ بات کہی ہے کہ وہاں پر 3-3.5 لاکھ کے قریب لوگ تھے. جب کاؤنٹ کیے گئے تو 3-3.5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو نینوا کے ہیں, جس کو خدا تباہ کرنے والا ہے. آپ کے آنسو کیا کرتے ہیں؟ خدا کے ارادوں کو بدل دیتے ہیں. یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ یہاں پر خدا ایک بڑے شہر نینوا کو, بائبل بتاتی ہے وہ شہر اتنا بڑا تھا کہ پیدل سفر کرنا ہے 3 دن لگتے ہیں. کتنے دن لگتے ہیں؟ 3 دن لگتے ہیں. اس کی جو ڈائمینشن ہے وہ اتنی بڑی ہے, اس کا جو رقبہ ہے اتنا بڑا ہے کہ 3 دن لگتے ہیں اس میں منادی کرنے کے لیے, پورے شہر کو ایکسپلور کرنے کے لیے اتنی دن لگے ہیں. وہاں پر مقدس یونا کیا کر رہا ہے؟ منادی کی ہے, توبہ کی منادی کی ہے. خدا کا ارادہ تھا کہ خدا ان کو نیست کر دے, خدا ان کو نابود کر دے, مگر جب یونا نے کلام سنا, منادی کرنا شروع کی, تو کلام خدا نے کہا ہے وہاں کے بشیروں نے کیا کیا, اس کی آواز کو سنو. وہ منادی جو مقدس یونا کر رہے تھے, جب لوگوں نے سنا تو لکھا ہے وہ اپنی بری روشوں سے کیا کیا, دل پھیر لیا. انہوں نے توبہ کر لی, انہوں نے خدا کو قبول کر لیا. اور جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی کہ وہ خدا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے وہ ہمیں ہلاک کرنے والا ہے, تو لکھا بادشاہ اپنی کرسی تو اٹھیا, اپنا شاہی لباس اتارا, اوپر ٹاٹ اوڑا, خاک اوڑی, تے اونے بھی ماتم کرنا شروع کر دیتا. ماتم کیسے ہوتا ہے؟ رونا, کرلانا, بھوکے رہنا, فاقہ کشی کرنا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ ماتم کیا ہے. وہ خدا کے سامنے اپنی بادشاہی کو چھوڑ دیا. اس نے اقرار کیا کہ خدا میں جو بادشاہ ہوں نہ چیز ہوں, میں جو بادشاہ ہوں چند ایک عرصے کے لیے ہوں, مگر تو بادشاہ آسمان اور زمین کا ہے. میں اپنا تاج تیرے قدموں میں ڈال دیتا ہوں. کوئین الیزابتھ سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ کی سب سے بڑی وش کیا ہے؟ آپ کی سب سے بڑی وش کیا ہے؟ اتنے سارے تاج, مہنگے مہنگے ہیرے جڑے نے, تے او تیاڑے کولا ہور تیاڑی کی وش ہے؟ اور انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, کہنے لگی میرے سر پر تاج ہے اور دنیا کے مہنگے ترین ہیرے اس میں جڑے ہوئے ہیں. میری خواہش پوچھتے ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ میرے جیتے جی اگر یسوع آ جائے تو میں اپنے تاج اٹھا کر یسوع کے قدموں میں رکھ دوں اور میں کہوں کہ تو ہی بادشاہ ہے, تجھی کو عزت اور جلال دینا ہے. یہی کام اس بادشاہ نے کیا. نینوا کے بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنا تاج, اپنا شاہی لباس اتار کر گر گیا ہے. اور جب گرا ہے تو لکھا خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے. جب آپ آنکھ سے آنسو نکالتے ہیں اور وہ خدا کے لیے ہوتے ہیں, خدا اپنا ارادہ بدل لیتا ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کے آنسو سے خدا کیا کرتا ہے؟ اپنا ارادہ بدل لیتا ہے. وہ اپنے مائنڈ کو چینج کر لیتا ہے. اگر خدا آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے, اگر آپ یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا کلام اس کا 38واں باب اس کی 1 سے 5 آیت پڑھے تو وہاں پہ ہمیں حزقیہ بادشاہ کا ذکر ملتا ہے. یہ وہی بادشاہ ہے جس نے مقدس ہیکل کا جو تقدس تھا اس کو پاک کیا. جب لوگوں نے اس کے اندر یسیرتوں کو, بتوں کو اندر رکھ دیا تو یہی وہ تھا جس کو خدا نے استعمال کیا اور ہیکل کی صفائی کر دی. خدا کی روش کے مطابق چلنے والا. اور خدا یسایہ بن آموز کے معرفت کلام کرتا ہے اور خدا کہتا ہے اس کو بتا کہ تو مرنے والا ہے. اور مرنے کیوں والا ہے؟ کیونکہ تجھے ایک گمبھیر بیماری لگی ہے. ایسا بیمار ہوا کہ مرنے والا تھا, مرنے والا تھا. خدا نے اپنے نبی کو بھیجا عیسائیہ کو کیا جا داسن کہ تو مرنے لگا میں کچھ دنوں تک. ہوا کیا؟ جب یہ پیغام حزقیہ بادشاہ کو ملا تو لکھا ہے اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف پھیرا اور لکھا ہے اس نے رونا شروع کر دیا. سالوں قطار رونا شروع کر دیا ہے. یہ کلام کس کا تھا؟
یہ آگاہی کس کی طرف سے تھی؟ خدا کی طرف سے تھی کہ یہ مرنے والا ہے. خدا لکھا ہے انسان نہیں جو جھوٹ بولے. خدا آدم ذات نہیں جو اپنا ارادہ بدلے. لیکن خدا کا ارادہ تھا کہ حزقیہ کو مار ڈالنا ہے. مگر جب اس نے آنسو بہانے شروع کیے تو لکھا ہوا خدا نے پھر سے کلام کیا اور خدا کا کلام یسایہ پر نازل ہوا اور اس نے جا کے اس کو بتایا کہ پرواہ نہ کر کیونکہ تیری دعا سنی گئی اور خدا نے تیرے آنسو دیکھے ہیں اور خدا نے تیرے عمر کے 15 سال دراز کر دیے ہیں. جب آپ آنسو بہاتے ہیں خدا اپنا ارادہ بدل لیتا ہے. پیارے بچوں نہ جانے کون خدا نے ارادے چھوڑ. بات کون سے سنیے گا, بچے شور نہ کریں. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو خدا کے ارادے میں ہے اور شاید وہ اس فانے جہاں سے کوچ کرنے والا ہے. یہ نہ کہ وہ پادری بادواما دے دیا میں کلام سنانا پیا. اگر ہے, اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو آج تو خدا کے سامنے رونا شروع کر دو, آنسو بہانا شروع کر دو. اگر آپ آنسو بہائیں گے تو خدا اپنا ارادہ بدل لے گا. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کے آنسو سے خدا اپنا ارادہ بدل لیتا ہے. اور دوسرا پوائنٹ ہے آپ کے آنسو بہانے سے خدا خشک چٹانوں سے پانی جاری کر دیتا ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ آپ کے دعا کرنے سے, آپ کے رونے سے, آپ کے آنسو بہانے سے خدا کیا کرتا ہے؟ خدا خشک چٹانوں سے پانی جاری کر دیتا ہے. ہمیں ملتا ہے بنی اسرائیل قوم جب مصر کی غلامی میں سے نکلے تو لکھیا پیا پانا چ جدوں آئے ریگستان چ آئے جڑے سعودی عرب دبئی کہڑے کو جاندے نے اوتھے کیس قسم دی تے کیڑی نسل دی اوتھے گرمی پہ دی پر انتہائی. کیوں آپ ایسے انتہائی گرمی ہے وہاں پر اور پانی کے بنا انسان مرنے کے موڑ پر آ جاتا ہے. یہی چیز اسرائیلیوں کے ساتھ ہوئی. لکھا ہے وہ رونے کڑکڑانے اور بڑبڑانے لگے اور موسیٰ کو کہنے لگے موسیٰ تو ہمیں یہاں اس لیے لے کر آیا ہے کہ ہم یہاں پر پیاسے مر جائیں. لکھا ہے خدا نے انہاں دا بڑبڑانا سنیا تے خدا نے موسیٰ کو کیا سامنے چٹانے تے کی کر کیا کر لاٹھی بڑھا, اختیار جو میں نے تجھے دیا ہے اس چٹان پر لگا ہوا ہو کلام, نکلا ہوا ہو کلام. خدا کے منہ سے خشک چٹانیں پانی نہ دے, میں ایسے خدا کو نہیں مانتا. مگر ہمارا خدا جب کلام کرتا ہے تو خشک چٹانیں پانی دینا شروع کر دیتی ہے. ہاللیلویا. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کے آنسوں سے خدا خشک چٹانوں سے پانی جاری کر دے. ہاجرہ اور اسماعیل جب ابراہام کے گھر سے نکلے ہیں تو وہ بھی بیابانوں میں آ گئے. منڈا اینا کو پیاسا کچھڑے چکے آ اینا کو پیاسا تے لکھیا رو رو کے منڈے دا برا حال تے ماں سی دیکھ نہیں پائی. انہیں کی کیتا منڈا چکیا تے کسے چھاں تھلے رکھ کے تے آپ بھی دور چل گئی تے اولے روندیاں آوازاں میرے کان چ نہ پہن. ماں بھی رو رہی ہے اور بیٹا بھی رو رہا ہے. اسی وقت آسمان سے فرشتہ آ گیا ہے اور کہنے لگا خدا نے تیرے آہو نالا کو, تیرے ماتم کو, تیرے رونے کو, تیرے آنسوں کو دیکھا ہے. اس نے مجھے بھیجا ہے تو پیاسی ہے فلاں جگہ پہ جا پانی پی اور سیر اور رسوخا ہو. آپ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو آپ کو مہیا کرتے ہیں. پھر سمسو جس نے گدھے کے چمڑے سے 1000 فلسطین مارا, جنہوں فلسطین مار مور کے تھک گیا تے لکھیا انہوں ایس قدر پیاس لگی کہ مرن والا سی. اس نے بھی خدا کو کہا کہ تو نے اتنی بڑی سرفرازی, اتنی بڑی کامرانی, اتنا زیادہ خون ریزی کر کے مجھے فتح دی ہے اور اب میں پیاسا مر جاؤں. لکھیا خدا نے اودوں بھی چٹان جو پانی جاری کرتا. اج تیاری زندگی اگر خشک سالی دے وچ تیاری زندگی چ کوئی آس نظر نہیں آ رہی تے یسوع کو منگو اور زندگی دا چشمہ, زندگی دا پانی تے تیاری زندگی نوں سیراب کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. تیسرا پوائنٹ, آپ کے آنسو آپ کی قوم کو بحال کرتے ہیں, یا یوں کہہ لیں آپ کے آنسو آپ کی قوم کی بحالی کے لیے ہے. مقدس یرمیہ کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تے انہوں رون والا نبی کیا گیا ہوا, انہوں کہنا نبی کیا گیا ہوا, رون والا ساری زندگی اپنی قوم تے آہو نالا کرتے رہے. اگر نانے باپ کی پہلی آیت پڑھو تے کہتے ہیں کاش میرا سر کیا ہوتا, پانی ہوتا. ڈیزائر کیا ہے, وش کیا ہے, وش یہ ہے, ڈیزائر یہ ہے کہ کاش میرا جو سر ہے وہ
وہ پانی ہوتا. پھر آگے لکھا ہے کاش میری آنکھیں پانی کے چشمے ہوتی تاکہ میں رو رو کے اپنی قوم کے لیے دعا کرتا اور خدا ان کو رہا کرتا. آج چرچ کے اندر، آج کلیسیاؤں کے اندر کیوں خشکسالی ہے؟ کیوں لوگوں کی زندگی کے اندر سرسبز نہیں نظر آتا؟ کیوں زندگیاں اجڑی ہوئی ہیں؟ کیوں گناہ کی وجہ سے انسان نڈھال ہے؟ کیوں ہمیں روح کے پھل نظر نہیں آتے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم آنسو نہیں بہاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کے سامنے گرا آزاری نہیں کرتے. کیونکہ ہم خدا کے سامنے روتے نہیں ہیں. سر چ بدن کے کسی حصے چ درد ہوئے تے ڈاکٹر نوں رو رو دسنا ہے، گھر دیاں نوں دسنا وا، پر خدا نوں نہیں دس دے. چرچ کے اندر اگر خدا کا روح چھوتا ہے تے آنسو نکلنے لگتے تے کنٹرول کرتے نال دا کی کرے گا. شرماتے ہیں. مگر یہ خدا کا بندہ مقدس یرمیا روتا ہے، کراتا ہے اور ڈیزائر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میرا جو سر ہے وہ پانی ہوتا اور میری آنکھیں کیا ہوتی؟ میری آنکھیں پانی کے چشمے ہوتی اور میں اپنے لوگوں کے لیے باہر تھا. آج چرچ کیوں خالی ہے؟ وجہ کی بات کیونکہ جو لیڈرز ہیں، جو پاسٹر ہیں، جو مبشر ہیں، جو ڈیکن ہیں، وہ اپنے آنسو بہا کر دعا نہیں کرتے. اسی وجہ سے لائن لگی وا 20 سال تو وہی بیماری وا نہ وہ ود دی ہے نہ گھٹ دی ہے، اوتھے دی اوتھے جڑی. کیوں؟ کیونکہ خادم آنسو نہیں بہاتے. اپنی فیملی کوئی دکھ درد ہوئے تے آنسو سوکھدے نہیں. کلیسیا جو ہوئے تے خیر ہے، کلیسیا جانے پاس چرچ آتے رہتے کافی. آج ہمیں آنسو کی ضرورت ہے. وہ آنسو، وہ tears that belongs to God جو خدا کے ساتھ وابستہ ہے اور منسلک ہے، ہمیں آج آنسو بہانے کی ضرورت ہے. آنسو جو ہے وہ آپ کی نسلوں میں نبی پیدا کرتے ہیں. آنسو کیا کرتے ہیں؟ آپ کی نسلوں کے اندر نبی پیدا کرتے ہیں. حنا جس کے بعد میں بارہا ہم نے سنا ہے، حنا روندی رہی کہ میں اکثر کہنا نواں میں صدقے اودے ہجوماں تے انہیں صرف روئی وا تے یسوع دے در تے اج نہ ملے سانو یسوع کو. ہفتہ مہینہ سال نہیں ملیا تے یسوع نو چھڑ کے کسی اور دے پیچھے. پرابلم وجہ کیونکہ ایمان ڈگمگا جاتا ہے. حنا نہ جانے کتنی دیر سے روتی ہے، سوگن کے تانے سہتی ہے. وہ کہتی ہے میرے بچے ہیں، تیرے بچے نہیں ہیں. وہ روتی ہے. انہیں اپنا رونا اپنی سوگن یا اپنے ہسبینڈ کو نہیں بکھایا. وہ کس کے سامنے روئی ہے؟ خدا کے سامنے روئی ہے. تے میں اکثر کہنا ہونا وا خدا نے اودے آنسو ویکھے تے اودوں دوواں نوں لوڑ سی. خدا کو بھی لوڑ سی تے حنا کو بھی لوڑ سی. خدا کو نبی چاہیے تھا اور حنا کو بیٹا چاہیے تھا. خدا کو نبی چاہیے تھا اور حنا کو بیٹا چاہیے. خدا نے اس کے آنسو کو دیکھا. لکھا ہے حنا سال روتی تھی. اگر آپ پہلا سیموئیل اس کے پہلے باب کی 10ویں آیت پڑھے کہ لکھا حنا دعا کرتی تھی، روتی سی اور اس قدر رو رو کے نڈھال ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے. لکھا ہے اب وہ روتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں اور جو ہونٹ ہے وہ تھڑتھڑا رہے ہیں. لفظ کوئی نہیں نکلتا پیا مگر اس کے ہونٹوں میں سے تو آواز نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے آنسوں کی پکار آپ کا میرا زندہ خدا سن رہا تھا. ہاللیلویہ. جب آپ روتے ہیں پاوے کسی نو فرق پوے نہ پوے پر خدا نو فرق پیندا ہے. ہاللیلویہ. خدا آپ کی آواز کو سنتا ہے اور خدا جواب دیتا ہے. 5واں پوائنٹ، آپ کے رونے سے یسوع کو آپ پہ ترس آ جاتا ہے. 5واں پوائنٹ کی بات، تیاڈے آنسو بہانا خدا نو تیاڈے تے ترس آ جاتا ہے. یسوع نو ترس آ گیا. کتھے آ گیا؟ ایک بیوہ تھی جدا بندہ مر گیا اور کوئی اولا بچہ نظر نہیں آتا پیا. لکھا ایک کی اولا پتر سی تے پتر بھی مر گیا. نڈھال وہ ماں جس کا سب کچھ اجڑ جائے، شوہر مر جائے، بچے مر جائے، گھر اجڑ جائے تے کتنا وہ سکھ دے وچ رہ سکدی ہے. لکھا ہے وہ نڈھال ہے، ڈگ دی پئی وا لوکی چک دے نے، حوصلہ دیندی پئی کوئی گل نہیں خیر آ. دنیا دا اے رواج آ ہوندا وا مر جاندے نے لیکن اونوں کتے چین
नहीं मिलता पाया क्योंकि एक ही पुत्र सी। रोई जाती पई, लोग फिर खड़ा करते ने, फिर डिग जाती है, नठाल है, परेशान है कि हुण मैं बुढ़ी हो जावांगी ते कौन आएगा मेरे दुख वंडन, मेरी विसाखियां कौन बनेगा, कौन मेरा एहसास करेगा, कौन है जो मुझे संभालेगा। मेरा शौहर भी छोड़ के चला गया है, मेरा एक ही एक बेटा था वो भी मर गया है, अब मेरा कोई भी नहीं है। जब ये सोच रही थी उधरों इस सामने वो यीशु आ गया। हालेलुया, सामने से यीशु आ गया है और उसने देखा एक जवान, लिखा है यीशु के शागिर्द उसके साथ थे और दीगर लोग भी उसके हमरा थे। यीशु के साथ उसके शागिर्द थे और भी लोग यीशु के साथ थे। उसने देखा वो सामने से एक हजूम चलता आ रहा है मेरी जानिब, एक खूबसूरत नौजवान है जिसके बाल सुनहरे हैं, जिसकी आंखें रंगीन है, जो गोरा है और उसने कुर्ता चोगा पहना हुआ है, वो मेरी जानिब आ रहा है। उसके पीछे और भी लोग हैं, शायद ये भी आएगा और मुझे तसल्ली देगा कि बेटी बहन टेंशन ना ले, कोई गल नहीं, ए होंदा रहिंदा वा। उसके दिल में था ये भी मेरे पास आएगा और मेरी हौसला अफजाई करेगा। लेकिन जब यीशु उसके पास आया तो लिखा है यीशु ने उसको जब रोके देखा तो यीशु को उस पर तरस आ गया। यीशु को उस पर तरस आ गया। साडे हजू मजबूर कर देते थे यीशु नु कि ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇ, कि ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇ। लिखा ਜਦੋਂ यीशु ने वेखे ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨੇ, यीशु ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ यीशु ने ਕਿਹਾ बेटी ना रो। की क्या बेटी ना रो क्योंकि मैं आ गया हूं, क्योंकि यीशु आ गया है। हालेलुया, कहा बेटी ना रो। कहती होनी मां आ जुमला जेड़ा तू मैनू क्या वा, तेरे तो पहला 36 लोगों ने भी ये क्या वा, पर यीशु ने कहा होगा, उन्होंने तसल्ली दी है, मैं इसको जिंदा करके दिखाऊंगा। लोग तसल्ली दे रहे हैं, मैं इनको जिंदा करांगा। लिखा यीशु क्या है, यीशु क्या है, उसने जनाजे को छुआ। उसने क्या किया, जनाजे को छुआ और उस नौजवान को कहा उठ। ते मरया होया मुर्दा उठ के यीशु का वेलकम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे जिंदा यीशु ने उसको आवाज दी। आपके आंसू मजबूर कर देते हैं, आपके आंसू मजबूर कर देते कि खुदा आप पे तरस खाए। हिस्ट्री कहती है, पहले भी ये मैं बात शेयर कर चुका हूं, जो इस बेवा का बेटा था वो किसी फौजी अदारे में था, मर गया ते उदों भी रीत रिवाज सी, अंदरों दिल गुर्दे कट के सब कुछ कट के अंदर मसाला भर देते थे। जिवें दी मम्मी आपने देखा होगा, मम्मी जो है उसके सब कुछ आजाद निकाल कर अंदर मसाला भर दिया जाता है। हिस्ट्री कहती वा ये बच्चा जेड़ा मर गया सी ना, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਫੇਫੜੇ ਮੈਦਾ ਆਂਤੜੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਸਾਲਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ अंदर दिल होंदा वा, गुर्दे होंदे ने, फेफड़े होंदे ने, गुर्दा सब कुछ होंदा वा। आज यीशु फड़िया जाएगा। मान रहे हैं कि ये मुर्दे जिंदा करते, मगर आज नवा दिल किथों बनाएगा, आज फेफड़े किथों बनाएगा, आज गुर्दे किथों आएंगे, आज हार्ट बीट कितना सुनाई देगी, क्योंकि सब कुछ ने कढ़िया वा। लेकिन दी हो आवाज मेरे और आपने यीशु हो ते ओदे सूरज चंद जमीन आसमान बना देता ते गुर्दे के ठहरे हैं। हिस्ट्री कहती है जब यीशु ने आवाज दी और वो मुर्दा जिंदा हो गया। ते हिस्ट्री के लिए उसे वक्त फकीर फरीसी जेडे गलतियां लाते सी, पत्थर फड़िया कि आज इनू मार देना वा, उन्होंने पत्थर चुके यीशु वाले उन्होंने कसे कि आज मार देना वा। जो ही यीशु ने कहा बेटा जिंदा हो जा, ए जवान जिंदा हो जा, दिल भी नवा बन गया, गुर्दे भी नवे बन गए, ते फेफड़े भी नवे बन गए, सारा पूरा सब कुछ करने की जरूरत है। ये हुआ कैसे है? क्योंकि उसकी मां रो रही थी, यीशु नहीं देख सकता था दुख के बीच। आपको अगर पता चल जाए कि आंसुओं की ताकत क्या है, तो मेरे ख्याल ना भावे जेड़ा मर्जी बंदा वा ताड़ा मार मार खुदा सामने रोएगा, तो मुझे पता चल जाए। कोई खादम
کلام سناتا پیا سی آنسو کی قوت پر. ساتھ میں وہ کلام سناتا ساتھ میں رو رہا تھا اور اس کے پاس ایسا ایک رومال تھا, وہ اسے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا. اور اس نے بتایا کہ جو ہمارے آنسو گرتے ہیں بہت قیمتی ہیں, بہت قیمتی ہیں. تے کول ایک باجی بیٹھی سی, انہیں جو کلام سنیا کہ ایڈے بڑے موجزات ہوتے ہیں آنسواں, کہ انہوں نے ایک دل چ فیصلہ کیتا. جدو دعا ہوئی آمین کیتا تے پادری کو گئی کہ بیٹا تو کوئی چیز چاہیے اگر تسی دے پاؤ. پادری کہتا مانگ کی منگنا کہ دی جڑا رومال ہے تیرا وہ مینوں دے دو. پاس نے کہا جی بات ہے, یہ تو گلا ہے میرے آنسوؤں کے ساتھ, پر اس نے مانگا, اس نے دے دیا. اس کی ماں بیمار تھی اس عورت کی, وہ ہاسپٹل گئی, ڈاکٹر نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہونی, یہ کچھ دنوں بعد مر جانی ماں. انہیں اور مار کٹیا پادری کا, کیونکہ وہ پادری دے ہنجو لگے سن. انہیں جا کے اپنی ماں تے بچھایا تے گھٹنے ٹیک کے آپ بھی آنسو, انہیں کیا خدا میں بھی آنسو بہا رہی ہوں تے تیرے بندے دے بھی آنسو تے شفا دے. لت سکی سی, اسی وقت لت چ پاور آئی, قوت آئی اور وہ چلنے اور پھرنے لگی. کہتی ہے وہ جو ہوتا ٹانگ کاٹنی ہوتی ہے, لت کٹی جانی سی, انہیں مر جانا سی, لیکن جب اس نے وہ رومال جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا جب اپنی ماں پہ رکھا تو فوراً خدا نے اس کو شفا دی. آنسوؤں کے اندر یہ طاقت ہے تو آپ کی شفا کے لیے کام کر رہا ہے. آنسو بہانے سے شفا ملتی ہے. ایک کوڑی یسوع کے کول آ گیا, ختم کرنے لگا بولنا سنوی. ایک کوڑی یسوع کو آ گیا تے لکھیا وہ آ کے یسوع دے سامنے ڈگ پیا تے روتا کرلاتا منت کرتا ہویا, کیا تو مینوں شفا دے دے, کیا تو مینوں شفا دے گا, کیا تو چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, میں صاف ہو جاؤں. یسوع نے کہا ہاں میں چاہنا ہوں کہ تو ٹھیک ہو جائے. لکھیا وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو گیا. تیاڈے آنسو تیانوں شفا دے دے. آپ کے آنسو آخری بار آپ کو نجات دیتے ہیں. ایک عورت جب یسوع مسیح شمعون فریسی کے گھر بیٹھا تھا کھانا کھانے کے لیے, ایک عورت یسوع سے کو آئی تھی. بہت سارے سکولرز کہتے ہیں وہ عورت مریم مگدلینی سی. یسوع کے پاس آئی, ہنجواں دے نال آنسواں نے یسوع دے پیر دھوتے. کڈی قسمت والی وا, آنسو نکلے وہ بھی یسوع دے سامنے تے وہ بھی یسوع دے پیراں وچ. ہاللیلویا. وہ روئی ہے, یسوع کے پاؤں اپنے آنسوؤں سے دھوئے ہیں اور اپنے بالوں سے, چونکہ عورت کی عزت عورت کی زینت ہے, اس نے اپنی عزت کو پیچھے کیا اور خدا کو اول درجہ دیا. لکھیا ہوا اوتھے کچھ فریسی سی تے کہنے لگے اگر اے نبی ہوندا تے اینوں پتہ ہونا سی جیڑی اینوں چھوندی ہے او کون ہے. لکھا دل میں خدا نے یسوع نے معلوم کیا اور کہا کہ دو بندے نے تے انہوں نے کسی نے پیسے دینے نے, ایک نے 50 دینا وا تے ایک نے 500 دینا وا. تے جنہوں شاہوکار کو جن کو انہوں نے جنہیں پیسے دینے سی انہیں دونوں معاف کرتا تے زیادہ شکر گزار کیڑا ہوئے گا. لیکن وہ سوچی پہ گیا تے کہنے لگا جنہیں بہتے معاف ہوئے نے. یسوع نے کہا تو ٹھیک فیصلہ کیتا وا, جنہیں بہتے معاف ہوتے نے وہی بہتا شکر گزار ہوتا. میں تیرے گھر آیا نہ تو مینوں پانی دیتا کہ میں غسل کراں, ہاتھ دھواں منہ دھواں, نہ تو صاف کروا تے ٹاول دیتا. تے جدوں دی اے آئی وا اینے میرے پیر نہیں چھڈے, اپنے آنسواں نال دھوتے نے, والاں نال صاف کیتے نے, اینے زیادہ محبت کیتی تاں اینے بہتے گناہ معاف ہوئے. اور آپ کے آنسو جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. لکھا یسوع لازر دی قبر تے گیا تے دوویں بھੈਣਾਂ تانے مارن لگ پیاں. جدوں دعوتاں ہوندیاں سی اودوں ساڈے گھر تے جدوں ہن ساڈے گھر چ مصیبت آئی تے ہن پتہ ہی نہیں ہے. لکھیا جدوں یسوع نے ویکھیا تے او روندیاں پیاں تے تانے مارن ڈیاں نے تے یسوع آپ بھی رو پیا. کیا بڑی بات ہے, لازر کے لیے یسوع رو پڑا. یسوع آپ بھی رو پیا. تے جدوں آنسواں دی قدرت نے کام کیتا, لکھیا ہے ہسٹری کے مطابق اور جتنے بھی یہودی ہیں ان کے علم کے مطابق کوئی بھی نبی پیغمبر اگر کسی مردہ کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ 3 دن, کم سے کم زیادہ سے زیادہ 3 دن, لیکن یہاں پر 4 دن کا مردہ ہے. یسوع نے آنسو دیکھے, یسوع کو ایتھے بھی ترس آیا تے یسوع نے آواز دی. کیڑی آواز دی؟ کیا کہا؟ یسوع نے آواز دی اور کہا لازر, لازر قبر میں سے باہر آ. 4 دن کا مردہ کفن سمیت یسوع کے پاؤں میں آ کے گر گیا. یہ قدرت ہے آپ کے آنسو. اگر آپ بیمار ہیں, اگر آپ ہوپلیس ہیں, بے امید ہیں تے آنسو
देगा, क्योंकि आप लिखा है मांगते हो नहीं मिलता क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। आई साड़ी नीयतां चंगियां नहीं, रो रो के असी अपनियां नजर कमजोर कर लिया। 5 कुवारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਬਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ भी दरखास्त की कि गेट खोल जाए, मगर उनके लिए नहीं खुला। क्यों? उनके पास वक्त था, ना उन्होंने तौबा की, ना बपतिस्मा लिया, ना अपनी कुप्पियों में तेल डाला, ना रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में आने दिया। आज ਅਸੀਂ रूह कुद्दस ਨੂੰ नहीं आने देते, ਅੱਜ ਅਸੀਂ खुदा को मांगने ਆ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। मुकद्दस दाऊद 7 दिन तक एक नाजायज औलाद के लिए आंसू बहाता रहा, ते कोई जवाब नहीं मिला। अगर तुसी नाजायज चीजों में आंसू बहाने कोई जवाब देते हैं, फिर तौबा कर लेते हैं। अगर आप गुनाह करते हैं, फिर दिल चाहे पिछली बार यीशु ने माफ करता, फिर कर देगा, फिर गुनाह कर लो। ज़बूर नवीस फरमाता है, मतवातर गुनाह करने वालों की खुदा बादर खोपड़ी चीर डालता है। हम तौबा करते हैं, गुनाह करते हैं, तौबा करते हैं, गुनाह करते हैं। खुदा कभी भी इस चीज को कबूल नहीं मंदली नहीं। और इस जिले में बदरुआ से यीशु ने कटी, शर्त उसको ये हासिल हुआ, वो गुनाहगार भी थी। मुफस्सिरीन कहते हैं कि ओही से जिले यीशु के पैर हंजुआ ना धोते, उसने अपने आंसू यीशु के कदमों पे गिराए और यीशु ने एक उसको कमाल का शर्फ अता किया, एक अजीब इज्जत दे छड़ी। पूरी बाइबल दे विचों ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮ ਧੋਤੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। जब आप यीशु के लिए आंसू बहाते हैं, यीशु अपने आप को आप पर एक्सपोज करना शुरू कर देता है, रिवील करना शुरू कर देता है, जाहिर करना शुरू कर देता है। मगर वो आंसू दिल तो ते सिर्फ और सिर्फ यीशु वास्ते निकले हुए। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ परेशानी ਦੇ ਵਿੱਚ वबस्ता होने, जुड़े होने। आज कलाम आपके लिए है। साइंस, मेडिकल साइंस के दीवा आंसू बहाइए ते इंसान कमजोर होता। मेडिकल साइंस क्या कहती है? हंजू वगान दे नाल, रोन दे नाल इंसान कमजोर होता है, लेकिन बाइबल कहती जेड़ा यीशु सामने रोंदा है वो शाजोर होता है। आंसू जो है वो आपको तकलीफ देते हैं, आंसू जो है वो आपको जोर देते हैं। अगर तुसी आज तक लोगों सामने, रिश्तेदार सामने, सस सामने रोती रही बा, ते आज सस दी आज यीशु सामने। अगर आप अपने दोस्तों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, जी ये मेरा बड़ा सक्का वा, और सक्का ही बाजो तेरे वास्ते सख्त बन जाता वा। आप दुनिया के सामने रचीता करता है, जलील करता है, दुनिया के सामने आपका तमाशा बनाता है। आज यीशु सामने रोवो ते देखो तब्दीलियां कितना आंदियां। फिर कहते घर च बरकतां नहीं है क्या? घर च 10 लोग कमाने वाले आ ते फिर भी पूरी नहीं पैंदी। पूरी तां नहीं पैंदी क्योंकि आंसुआं ने उस जमीन नूं जरखेज नहीं कीता। आंसुआं ने उस जमीन नूं जरखेज नहीं कीता। आज आंसू बहाना शुरू करो ते देखो कैसे कैसे पौधे उगदे ते कैसा कैसा कमाल दा त्याडे जिंदगी दे विच फल उगना शुरू हो जाएगा। अगर आप रोते हैं, आखिरी आयत आपके लिए पढ़ने लगा हूं, ज़बूर 126 उसकी 5वीं आयत। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। आमीन। जेड़े आंसुआं नाल बोंदे ओ की करनगे? ओ की करनगे? कौन कौन है जो खुशी के साथ काटना चाहता है? हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि उसकी जिंदगी जरखेज हो जाए? कौन चाहता है कि उनकी जिंदगियों से रंग निकल जाए? कौन चाहता है कि आज होने ही शिफा मिले? कौन चाहता है? खलो अपने कदमां दे फिर दुआ करें। अगर आंसू बड़े आंसू बहाने लोग आगे और यीशु उतरे आजे, लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। खुदा इत्थे मौजूद है। कहो खुदा नु कि मैं मजबूर हां, मैं हत्ता हां, मैं बेयारो मददगार हां, कोई मेरे आंसू नहीं
اجڑ گیا ہے، اجڑنے والا ہے۔ تو کرم کی نگاہ کر اور میرے آنسوؤں کو دیکھ۔ آج میں آنسو بہاتی ہوں، بہاتا ہوں، آج میں آنسو کی فصل بوتی ہوں اور خوشی سے کاٹنے کا فضل عطا فرما۔